اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعرف من غیر رویت الذی لم یزل قائما و دائما اذ لا سماء ذات برج ولا حجب ذات ورتاج ولا لیل داج ولا بحر ساجد ولا جبل ذو نجاج الصلاة والسلام تحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُطَهَّرِينَ الْمُطَهَّرِينَ الْمَظْلُومِينَ صلوات اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کافی تعداد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما ہے جب یہ اجازت دے تو ایک صلوات سرکار مصطفیٰ کی ذات پہ سارے بلند آواز سے تکے تکے صلوات پڑھ رہے ہیں اے اجازت لوگ شروع کریں ذکر کے صدقہ میں مالک آپ کی قربانیان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے آج کی خوشی کے صدقہ میں مالک آپ کی قربانیان ہمیشہ خوشیاں عطا فرمائے رزق صحت سلامتی زندگی میرا مولا مزید عطا فرمائے بیمار مومنین کو میرا مالک سرکار مصطفیٰ کے صدقہ میں شفاء کلی عطا فرمائے بے روزگاروں کو میرا مولا آج کے دن کے صدقہ میں بہترین روزگار عطا فرمائے نوجوانوں کو میرا مالک اپنے مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائے آپ بزرگوں کو میرا مولا صحت سلامتی زندگی مزید عطا فرمائے مرحومین کے درجات مولا مزید بلند فرمائے امام زمان شہنشاہ کا ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے ہم گناہگاروں کو اپنے مولا کا زیارت نصیب فرمائے سید اصغر علی شاہ صاحب ان کی اہل خانہ دوست احباب آپ تمام حضرات شیعہ سنی دوست جو سرشی میں جس انداز میں شامل ہیں مولا جزائے خیر عطا فرمائے بات شروع کرتے ہیں ادھر توجہ رکھتے وہ کرنے دوست پھر دیکھتے ہیں جہاں تک آپ سفر کریں گے میں بھی آپ کے ساتھ ہم سفر کروں گا یا پھر بھائی بے اولادوں کے لیے اولاد مولا آپ کو اور تمام بے اولادوں کو جن کے لیے جو حکم دیا شاہ صاحب نے ہمارے بھائی کو مولا زندگی والا بیٹے عطا فرمائے ہاں مالک ہر پریشانی سے عطا فرمائے پہلے تو آگے اندر چل چلو مہربان تشریف آج مہربان محبت تشریف جوتی بھی اتار دے کے بیٹھے اللہ نے قرآن میں کہا ہے بات سنو گے فرمایا آیت ایسے پڑھنے ہیں جو آپ کو یاد آتا ہے چپ ہو جاتا ہے اس کا ترجمہ نہیں آپ کو بالکل ویسے یاد ہے جس کا آیت ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام سبحان اللہ آگے نہیں آپ میرے بزرگان مجھے دعا دے رہے فرمایا اللہ کے نزدیک بے شک جو دین ہے وہ اسلام ہے اسلام کے علاوہ اگر دین ہے تو دھوکہ ہے بولتے رہو تھوڑے رہو زیادہ نہیں تھوڑا اسلام کے علاوہ اگر دین ہے تو فریب ہے جھوٹ ہے دین ایک ہے جس کا نام اسلام ہے دین کا معنی ہے آئین قانون میں آسان کروں تو منزل جسے حاصل کرنا چاہیے اسے دین کہتے ہیں بولنا یہی ہے اگلی منزل آسان ہے دین کا معنی منزل ہے مذہب کا معنی ہے راستہ کیسے لوگ مل گئے 4-5 بجے ہاں بس اتنی کافی ہے باقی سر بھی مارتے رہے تو یہ بھی ہاں ہی سر میں ارمانی آتا ہے مذہب کا معنی کیا ہے راستہ تھکے ہوئے بھی اس کو جشن شروع ہوئے پھر مولوی درمیان میں چلو کہ نعت پڑھنے والا بھی ہو جاتا تھا تو سسٹم آپ کا فریش ہو جاتا ہے لیکن فریش رہنا ہے تو وہ تو نعت کو سنا دو ایسا مسئلہ نہیں یہ جو شروع کر رہا ہوں یہ بھی نعت ہے سبحان اللہ مذہب کا معنی راستہ ہے دین کا معنی منزل ہے پھر ایک دفعہ دعوت فکر دے رہا ہوں تو میرے ساتھ شامل ہو جائے منزل ایک ہے اسلام جو وہاں تک راستے جا رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہے نہیں ہوتا تو دار دیتا مذہب ایک نہیں ہے دنیا میں مذہب رواج پذیر ہے زمین پر اتنے مذہب ہے مذہب کا معنی راستہ ہے جو ہر مذہب کا پیشوا بلا رہا ہے میرے ساتھ چلو میں تمہیں منزل تک لے جاؤں گا پھر نہیں بولے جیسے کہو ویسے سمجھاؤں جیسے سمجھا دیتا ہوں جیسے آپ کو سمجھ جائے آپ کا نہ بولنا دلیل ہے کہ آپ نہیں سمجھ رہے ہیں کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں
مذہب ایک تو نہیں ہے، ڈھیر سارے مذہب ہیں، ہر مذہب کا رہنما پیشوا بلا رہا ہے، مسجد سے، امام بارگاہ سے، بت قدے سے، کلیسا سے، گرجے سے۔ ہاں آپ پہنچو۔ وہ باسا صبح سے نہ مارے جائے، انہوں نے چاہ شاہ پی کے ہو، وہ باسا بھی کھڑنے ہیں میں جناب دے، نوکری کرانا ہے، جس کو باسا صبح سے آرہے ہیں بیٹھ سکتے ہیں، فریش بندہ ایک بھی ہو گئی بھی کافی ہے، الیکشن لڑنے تھوڑا ہے، میں تو پیغام پہنچا دے رہا ہوں۔ مذہب اتنے ہیں سرکار کہ میں گنوانا شروع کروں تو ساری ابھی یہ دن جو گزر گیا مغرب کا وقت ہونے والا یہ پھر ساری رات بھی گزر جائے تو مذہب ختم نہ ہو۔ ابھی جو ہیں ابھی اور بھی آنے ہیں، لگی ہوئی ہے دنیا، تم سر مارتے رہو جو مرضی کرتے رہو، ہم تمہاری وکالت کر رہے ہیں۔ اور وکیل کو بندہ شاباش کا جتی رکھے نا، تو لوگ کچھ بھی نہ دے رہے تو شاباش کا جیسے شیعہ سنی دوست بیٹھے ہو، دونوں توجہ کرتا ہوں۔ آج شیعہ سنی ہو کے جعفر کو نہیں سننا، مصطفی ہو کے سننا ہے، محمدی ہو کے سننا ہے، مدینے والے کا نوکر ہو کے سننا ہے، اور جتنا بھی جو نوکر ہوگا وہ سامنے آ جائے گا، باقی جو تماشا دیکھ رہے ہیں اس کا میں ٹھیکیدار ہے۔ مذہب گنواؤں میں دو چار مذہب کے نام لیتا ہوں، سب کو یاد ہے، بچوں کو بھی یاد ہے۔ یہودی مذہب ہے، عیسائی مذہب ہے، سکھ مذہب ہے، ہندو مذہب ہے، بدھ مذہب ہے، مسلم شیعہ سنی نہیں مسلم مذہب ہے۔ آپ کیا بات ہے، آپ نے توجہ فرمائی۔ یہودی مذہب ہے، سکھ مذہب ہے، ویڈیو بھی بنانی ہے، لائیو بھی چلانی ہے، نال دار بھی دینی ہے، بندہ بڑا پھیڑا ہے، رہن بیٹھا ہوئے تو ہاتھ ہی نہ چاہتا ہے، اب انہوں چڑھا جاتی ہے کہ مہربانی کرنا، آج خوشی کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں۔ یہودی مذہب ہے، سکھ مذہب ہے، ہندو مذہب ہے، بدھ مذہب ہے، مسلم مذہب ہے۔ یہودیوں کے پیشوا کو صائب کہتے ہیں، سواد الف سا حمزہ زیر بی اب صائب، صاحب نہیں صاحب۔ عیسائیوں کے پیشوا کو پوپ کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ سکھوں کے پیشوا کو گرو نانک کہتے ہیں، ہندوؤں کے پیشوا کو ان کی زبان میں ایشور یا رام کہتے ہیں۔ سارا مجمع سر مارے اللہ تو راضی ہو جائے گا، تمہارے پیشوا کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ آباد رہے وہ بندہ جو سرکار مصطفیٰ کو سلام کرنا، کیا رونق لگ رہی ہے میرے مولا کی عید میلاد النبی کے جشن پر۔ سدا آباد رہے شیعہ سنی دوست، میں بڑا خوش ہوتا ہوں جب یہ جتیاں بتیاں لائٹنگ بچے جوان بزرگ جشن منا رہے ہوتے ہیں، جلوس نکال رہے ہوتے ہیں، ہاتھوں میں بینر اٹھائے ہوتے ہیں، سرکار کے نالائن کے پرچم علم اٹھائے ہوتے ہیں، ادھر نالائن میں گئی ہوتی ہے، شیعہ بچے سنی بچے پہاڑیاں بنا رہے ہوتے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں میں ان پہ راضی ہوں، میں پیسے دے کے آتا ہوں گھر، یہ جو بھی کریں ان کو کرنے دینا بچوں کو، تاکہ دشمن کو تو پتہ چلے نا مصطفیٰ کے عاشق زندہ ہے۔ ایک دو ایک باری حق چاہوں گی شیعہ سنی دوست مولانا نبی ہے کیا مجھے ایسے لوگ مولا نے ملوا دیا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کی وجہ سے شکر کر رہا ہوں کہ جن کی وجہ سے آپ کی مدد سے آپ کی سماعت اور توجہ کی وجہ سے یہ لائیو کیمرے کے ذریعے پوری دنیا تک پیغام جائے گا کہ شیعہ سنی دوست مل کر حسین کے پاک نانے کے دن منا رہے ہیں اور دشمن مصطفیٰ چل رہا ہوگا کٹ رہا ہوگا۔ یہ آج کا جو دن ہے یہ بڑی نعمت ہے کہ ہم اکٹھے بیٹھے ہیں مدینے والے کے صدقے میں، اور مولا کرے کہ اسی طرح اکٹھے بیٹھتے رہو، ہمیشہ بیٹھے رہو، ہاتھ باندھنا چھوڑنا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ اس میں چکر بھی نہ پڑو، یہ ہاتھ باندھتا ہے یہ کھولتا ہے یہ کرتا ہے یہ ماتم کرتا ہے یہ تراویح پڑھتا ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں مولوی روٹی دے چکر بنایا ہوا ہے۔ آپ خوش ہو جائیں گے کہ بلا آپ میرے بھائی ہیں، آپ صحیح فرما رہے ہیں، پھول نہیں پھینک رہے، پھول میں لے کے جاؤں گا، یہ نعمت ہے یہ تبرک سمجھ کے لے جاؤں گا۔ 1400 سال سے شیعہ مولوی کہہ رہے ہیں کہ تراویح نہ پڑھو،
اہل سنت بھائیوں کے یا دوسرے علماء کہہ رہے ہیں کہ ماتم نہ کرو. ایک گل میں اردو نہیں کرتے تھے کہ اردو مزے نہیں کرتے. اسا ماتم نہیں چھوڑو, بھائیاں نے تراویح نہیں چھٹی, اس گل میں چھوڑو. اچھے لگے ہیں وہ دوست جو خوش ہو کے قبول فرما رہے ہیں. مولا کے ساتھ میرے بچوں, میرے بزرگ بیٹھے ہیں, بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوں گے, شعراء بیٹھے ہوں گے, محقق بیٹھے ہوں گے, کتابوں والے, لائبریری والے لوگ بیٹھے ہوں گے, مدرسوں والے لوگ بیٹھے ہوں گے. سب کے سامنے نوکری کر رہا ہے. ہمارے پیشوا کو یاسین, طٰہٰ, مزمل, مدثر, عشق اول, حسن اول, خلق اول, خلق اول, بس سارا ہی اول ہے. یا ادھر والے جو جوان بیٹھے ہو بزرگ دو چار خوش ہوتے رہنا, داد کی خیر ہے, داد دیں گے جو پھنسنے آگے میرے. باقی آپ خوش ہوتے رہنا, مسکراتے رہنا. پھر سے جان صاحب, رفتی صاحب, پچھلے سردار, ادھر والے شیعہ سنی دو سب کو سلام کر رہا ہوں. خوش ہو جائیں گے آپ, جعفر کو آپ یاد رکھیں گے اور پھر کہیں گے کہ اسی کو جانا چاہیے. ہاں ایک اچھے پیغام دینا چاہیے. ہمارے پیشوا کو مصطفیٰ کہتے ہیں, جن کا جو ہے ٹھیک ہے. ہمارا مصطفیٰ لحاظ مان رہا ہوں, پہلی دفعہ تیری اس علاقے میں حاضر ہوا ہوں. میں کہ عبدالعقیل مگر نشاہ آتا ہے اس شہر میں پہلی دفعہ حاضر ہوا ہوں اور ہاتھ باندھ کے جا رہا ہوں. آج والے سردار کا واسطہ دے کے جا رہا ہوں. ایک بات ذہن نشین نہیں, دل نشین بھی نہیں, روح میں نشین اس کو کرنا ہے. کیونکہ دل بھی بند ہو جائے گا, ذہن بھی بند ہو جائے گا, روح تو زندہ رہے گی. ہمارے پیشوا کو مصطفیٰ پر بات کہتے ہیں. آؤ پھر پیغام لو, جہاں جہاں کچھ سن رہے بھائی ملے آپ تو لیں گے, آپ کی وجہ سے ساتھ سن لیں گے. ہم شیعہ جسے کہتے ہو, ہم مرکز علی کو نہیں بناتے. آپ سے گزارش کر رہا ہوں بڑے بھائیوں سے کہ آپ بھی کسی اور کو مرکز نہ بنائیں. دونوں مل کر, بلکہ سارے مسلمان مل کر مرکز مصطفیٰ کو بناؤ. جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا اس کو اچھا نہیں لگا میرا پیغام, ورنہ ہاتھ اٹھنا چاہیے تھا تاکہ میرا حوصلہ بلند ہو جاتا. ہم علی کو نہیں بناتے, آپ بھی کسی اور کو نہ بنائیں. مل کر سارے مسلمان کلمہ پڑھنے والے, ذرا آرام سے بیٹھ جا, پانچ سال میں نہیں پینا چیز بنائے جاتے تھے, اچھے کپڑے پہنے مولانا خوشی ماشاءاللہ. سارے مل کر مرکز حسین کے نانا کو بناتے ہیں, محبوب خدا کو بناتے ہیں. چپ نہیں کرنے, جب بول پڑے ہو اب تھوڑے سے محبت کرتے رہ رہے. مرکز سرکار مصطفیٰ کو بناتے ہیں. میں نہیں بنا رہا, اللہ نے بنایا ہے. خدا نے فرمایا ما اطاعتم الرسول فخذوه, جو میرا رسول دے اسے لے لیں. کیا لوگ مجھے جشن عید میلاد النبی پہ مل گئے. جو میرا محبوب دے اسے لے لو, جس سے روکے. کتنی آسان آیت ہے کہ بچے کو یاد آ گئی. جو رسول دے, بطور رسول دے, جو پہنچ گئے کیا بات. جو میرا محبوب بطور رسول تمہیں دے وہ لے لو, جس سے روکے اس سے روک جاؤ. جو دے لے لو. اللہ نے کچھ نہیں کہا کہ یہ لینا یہ نہیں مان اللہ نہیں, جو دے لے لو. اس کا مطلب ہے کہ کتنا یقین ہے, محکم ہے اللہ کی ذات کو میرے شہنشاہ سرکار مصطفیٰ پر کہ میرا محبوب جو بھی دے گا وہ حلال ہوگا. مہربانی ہر حلالی جوان اپنے بیٹھے ہو. جو محمد دے, جو میرا رسول دے, آپ کی کیا بات ہے, وہ لے لو. آپ جس سے روکے اس سے روکے. جو دے لے لو, اس کا مطلب ہے جو دے رہے ہیں وہ حلال ہے, جس سے روک رہے ہیں وہ حرام ہے. سر مارتے رہو وہ بھی ہاں ہے. جو دے رہا ہے وہ حلال ہے, جو روک رہا ہے وہ حرام ہے. تو پھر لڑائی ختم. نامقابل نینا کا زور نہیں, جس کا روکے کو کوئی اسی لڑائی پہ چل رہا ہے اس کا تو بزنس ہے. وہ اپنے بچے کہیں پڑھا رہا ہے, میرے بچے لڑا رہے ہیں, شیعہ بچے, سنی بچے, وہ بھی میرے بچے ہیں, وہ بھی میرے بچے ہیں. میں اپنے دونوں بچوں کو کیوں آگ میں پھینکوں.
اگر میں اپنے بچے کو کسی ایسے ویسے کام سے روک سکتا ہوں تو یہ جو جوان مجھے سنتے ہیں یہ بھی میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں، میری اولاد ہے، میں انہیں کیوں تھکا دوں آپ کی طرف اپنی واہ کے لیے؟ جو محمد نے وہ لے لو، جیسے روکے اس سے روک لو، لڑائی ختم ہو گئی، جھگڑا ختم ہو گئی، اسی آیت میں ختم ہو گیا کہ میں نام ہی پڑھانے ختم ہو گیا، تو پھر جو محمد نے وہ لے لو، جس سے روکے وہ روک لو، پھر کیوں کفر کی سزائیں بلند کر کے اپنے اور اپنے وطن کا امن خراب کرنے کی چند بندے کوشش کر رہے ہو؟ جو محمد نے وہ لے لو، جس سے روکے روک جاؤ۔ اگر تو حسین کے پاک نانا نے 1,25,000 چارجے کراؤ کے سامنے علی کا اعلان نہیں کیا تو پھر میں کافر؟ وہ ہاتھ محتاج نہیں ہو سکتا جو ہاتھ سرکار مصطفیٰ کی محفل میں پھیلا ہوا ہے، اس ہاتھ کو خیرات مل رہی ہے، سر ہاتھ بلند کرو، ہے علی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی کیا بات ہے؟ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی کیا بات ہے؟ اس مسکراتی ہوئی پیشانیوں کی کیا بات ہے؟ اس آپ کے رخسار پہ آئی ہوئی بہار کی کیا بات ہے؟ جو محمد دے وہ لے لو، جس سے روکے روک دو، مرکز مصطفیٰ کو بنا۔ سبحان اللہ، یہ مرکز ہے حسین کے پاک نانا، اسی کے گرد پورا دین طواف میں ہے، نور اسی کے گرد طواف میں ہے۔ آپ کا دھیان ہٹ گیا ہے، ہوتا تو بول پڑتا، ولایت یہی طواف میں ہے، نبوت یہی طواف میں ہے، رسالت یہی طواف میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے نبی پانے آ جاتا ہے، جو دے لے لو۔ عزت پہلے مصطفیٰ کی ہے، باقی ہر عزت محمد کے بعد میں ہوتا تو بڑی طاقت۔ اب مجھ سے گندے نہ گنوا کے کون کون عزت والا ہے، جو بھی عزت والا ہے وہ علی بھی ہے نہ تو محمد کے بعد ہے۔ واہ 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 واہ، ہاں میرے علی کی بڑی عزت ہے۔ اللہ اکبر، پوچھا یا رسول اللہ، یا میں ایک بات کروں آپ شیعہ نے حیدر قرار سے، اہل سنت بھی نہیں بولیں گے تو میں اس جملے پہ نہ بولا میں شیعہ نہ سنیں، باقی جو بھی ہے لنگر شنگر کرے۔ ہم مہمان ہیں، ہماروں سے روک تو نہیں سکتے، لیکن شیعہ سے نہیں چپ نہیں رہ سکتے۔ محلت کے ساتھ کبھی پڑھی ہے مذہب آل محمد کی کتب، میرے مذہب کی کتابیں، ایک داغ ہونے لگا ہوں میں جو ہم پر الزام غریب لگا دیتے ہیں شیعوں پر، وہ الزام ہونے لگا ہوں۔ جب بھی نالین مصطفیٰ، سرکار مصطفیٰ کی نالین، اس کی شبیہ ہم نے سینوں پہ لگائی ہوئی ہے۔ علم دونوں گھروں پہ ہے، شیعہ گھر پہ بھی ہے، سنت گھر پہ بھی ہے۔ وہ اس کے جو ہمارے شیعوں کے گھروں پر علم اس پر ہاتھ ہے، جو بھائیوں کے گھروں پر علم اس پہ نالین ہے۔ تو پھر لڑ کیوں رہے ہو؟ ادھر والوں کے انتظار میں ہوں کہ یہ کب بولیں گے، یہ محلہ کب خوش ہوگا میرے سرکار کی آمد پر، قسم سے انتظار میں ہوں۔ خوش آمد نہیں کر رہا، سچ کہہ رہے ہیں۔ بیٹا یہ آپ ساتھ بولا کرو، انہوں نے روکی۔ جب بھی سرکار مصطفیٰ کی نالین کمزور ہوتی، کانکے لگنے کے قابل ہوتی، تارے اس کو مٹی میں کر دو جاتا۔ واہ جاتا گل سچی ہوئی، ختم ہو گیا۔ اس کے اوپر نہ دو، نہ دو، نہ دو اس کے اوپر۔ مولا میرے بیٹے کی زندگی دراز کر لیا، 14 سال کے بعد میرے مولا نے تمہیں بیٹا کیا۔ کہاں پہ جب بھی سرکار کے نالین، سرکار مصطفیٰ کی پاک نالین کمزور ہوتی نا، ٹانکے لگنے کے قابل ہوتی،
میں یہی پر داد لینے کا دل کر رہا ہے اور یہی آپ کو واہ واہ کرنے کو بھی دل کر رہا ہے۔ حسین کے پاک نانا ایک ہی آواز دیتے یا علی جی سرکار جزر نالین کو ٹانکا لگاؤ نا سر مارنے والی بات ہی نہیں ہوتی بلال حسوی امیر المومنین نالین مصطفیٰ کا کے مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ گئے ٹانکا لگاتا کچھ لوگوں نے سرکار مصطفیٰ سے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ہر وقت آپ کے نالین ولی ٹانکا لگاتا ہے کسی اور کو سعادت حاصل کیوں نہیں ہو رہی شاباش سرکار فرماتے ہیں جو لگا رہا ہے وہ سامنے تو بیٹھا ہے علی سے پوچھ لو وہ سارے علی کے پاس آ گئے یا علی یہ ہمیں بھی مصطفیٰ کے نالین وہ کیوں ہم ٹانکا لگے یہ سعادت ہمیں بھی حاصل ہو ہر وقت تو لگاتا ہے اور کیوں نہیں جو علی نے جواب دیا واہ علی فرماتے ہیں جن کی یہ نالین ہے انہی سے پوچھو مجھے مولا کی عظمت کی قسم منبر کے تقدس کی قسم جشن کی طہارت کی قسم آنے والے شہنشاہ کی بات رسالت ولایت امامت نبوت کی قسم اتنی بڑی قسمیں کہی ہیں سارے بندے جیسے نساتے کہنے بھی ہے آگے سے رب اللہ دونوں سچوں کی آمد کا دن شروع ہو گیا ہے ہاں تو سرکار مصطفیٰ کے سامنے سارے بندے اور علی مولا بھی سارے رسول کے سامنے جا علی نے اپنے ہاتھ باندھ کے کہا یا رسول اللہ آپ خود ہی تو ان کو فرمائیں کہ یہ سعادت مجھے حاصل ہے کسی اور کو حاصل کیوں نہیں یا میں اڑوں گا اور آپ مجھے دیکھنا مجھے بڑی خوشی ہے پتہ نہیں کون کتنا خوش ہے دل میں مجھے کیا پتا ہے جو جتنا ہے وہ بھر کے سامنے آ جائے گا سرکار فرماتے ہیں یار ان کو میرے نالین کی معرفت نہیں زمانے کو میری رسالت اور نبوت کی معرفت کیا ہوگی فرمایا زمانے کو بتا رہا ہوں میں محمد مصطفیٰ محبوب خدا کہ اس لیے میں علی سے سامنے لگاتا ہوں کہ اس نالین نے جانا ہے عرش پر اسے غیر معصوم کے ہاتھ لگی نہیں سبحان اللہ اللہ اکبر ہاتھ بلند کرو جشن مناؤ یا رسول اللہ اونچا بولو مہربانی کرو جو ہاتھ پھیلا رہے ہو رزق لے کے جا رہے ہو جعفر کو داغ نہ دے اپنی خیرات لے جا آج اس کا محبوب دنیا میں آیا ہے جو دل ہی نہیں رکھتا بے دل کا دل ہے حسین کا نام میں تو راستہ بنا رہا ہوں مصطفیٰ تک آنے کے لیے کان پکڑ کے بیٹھا ہوں محمد پڑھنے کے لیے علی جیسا ذاکر چاہیے جو پیچھے بیٹھے ہو شیعہ ہو ہاتھ ڈالو جو ایک دو چار شیعہ بیٹھے ہو اہل سنت ویسے خوش ہوتے رہے وہ بڑے خوش ہوتے کل رات سے میں بیہل تھا وہاں سے جب جہاں بھی جلوس ہوتا بچے ہوتے تھے جوان تو میں گاڑی روک ان کے ساتھ دو چار منٹ چلتا خوش ہو جانا چاہیے ہمیں بھی خوش ہیں مصطفیٰ کی عزت پہلے مسکراؤ جو پسا ہے اللہ مصطفیٰ سے افضل صرف خدا ہے بندہ شندہ کوئی نہیں ہے ہی نہیں میں کروں جو چپ کر گئے ہو چپ کرو تو بھی نہیں سر مارو تو بھی نہیں خوش ہو جاؤ تو بھی نہیں بس حسین کے نانا کی عزت ہے باقی عزتیں جس کو بھی جس انداز میں ملی ہیں وہ محبوب خدا کے صدقے میں ملی کوئی محمد کی محفل میں بیٹھ گیا عزت والا بن گیا کوئی محمد کی جوڑی اٹھا رہا ہے عزت والا بن گیا کوئی محمد کے سب کو عزت مصطفیٰ کے صدقے میں ملی عزت کا مرکز حسین کا نانا ہے ناراض نہیں ہو جانا جلدی جلدی ناراض ہو جاتے ہیں آج کل ہر بندہ پریشان ہے ہاں جی پتہ نہیں مہنگائی کی وجہ سے جس وجہ سے بھی ہے تو حسین کے نانے کے جشن میں بیٹھے تو پھر بھی مہنگائی یاد ہے نہیں ہے وہ رزق اللہ تمہیں دے گا حسین کے نانے کے صدقے میں کتنا بھی مانگ لیں گے کتنا بھی مانگ لیں گے مولا آپ کی پریشانیاں دور فرمائے ادھر 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 نہیں سن چھیڑ نہیں اس کی جو پریشانی ہے مولا دور کرے آپ عزادار شیعہ سنی دوست مسلمان میرے پاکستان کے حالات مولا بہتر فرمائے دشمنان پاکستان کو میرا اللہ نیست و نابود فرمائے محافظان پاکستان کی بھی اللہ حفاظت فرمائے آپ شیعہ سنی دوستوں کا یہ ذمہ داری ہے کہ ملک امن قائم رکھیں
ہر عزت محمد کے بعد ہے. ایک بات میں نے شیعوں سے کرنی ہے، دو کرنی ہے. ایک بات تم سے کرنی ہے، دو کرنی ہے. ایک غلطی ہوئی ہے شیعوں سے اور ایک غلطی ہوئی ہے ہم سے جو تمہارے ہم نوکر ہیں شیعوں کے ذاکر خطیب. پہلے تمہاری بتاتا ہوں کہ تم سے کون سی ہوئی، اس میں داد نہیں بنتا جو تمہارے کو ہوئی جڑی ساڑھے کو پتہ نہیں کتنی داد ہے. جناب سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ آپ نے علی مولا کے فضائل سنے ہم سے اور شہنشاہ مصطفیٰ کے فضائل سنے کسی اور سے، تو یہ غلطی ہے. تو پھر آپ کہو گے نا معاذ کہ یہ علی کو بڑھا رہے ہیں چونکہ سنے ہی ہم سے محمد کے فضائل. اور ایک غلطی ہم سے ہوئی ہے پورا پنجاب کی رسل شاہد میں اور بھی جائے تو داد میری پوری نہیں ہوتی ہے. اتنے جوان ہیں بزرگ چپ کر کے بیٹھے رہے تو ان کا بیٹھنا میرے لیے شہادت ہے. جو ہم سے غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے ہم ان لوگوں سے علی بنوا رہے ہیں جنہوں نے ابھی تک محمد کو پورا نہ کیا. آج مجھے موقع مل گیا عشق مصطفیٰ پڑھنے کا. آج اگر میری مدد کرو جتنے جوان بیٹھے ہو تو میں مصطفیٰ کی شان پڑھنا شروع کر رہا ہوں. یہ راستہ میں نے بنا لیا اور راستہ بنانے میں مجھے نہیں 25 منٹ لگے. ذہن بن گیا. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. مولا آپ کی موقع قبول فرمائے. راستہ بنانے میں مجھے 25 منٹ لگے. اب مجھے دکھ نہ ہو کہ بنا بنایا راستہ میرا خراب نہ ہو جائے. اسی طرح توجہ رکھتے رہنا. شیعہ سنی دوست مل کے بیٹھے ہو. یہ چکر ہے جو ہم نعتیں پڑھتے ہیں. بکیلی چراتا تھا حسین کے نانا، غریب گھر کا بچہ تھا، کچا سا مکان تھا، چمڑے کا ایک بستر تھا، مٹی کا ایک پیالہ تھا، یتیم تھا. یہ واقعی ہے، شان نہیں ہے. نہیں مدد کی آپ لوگوں نے. نہیں بیٹا آپ سوری جو ہاتھ بعد میں اٹھے وہ ہاتھ اچھا چل جاؤ. اور یار میں یہاں پر آپ کے شہر حکیم جی کے حکم پر وہاں حکم پر جشن پڑھنے آیا تو وہاں بیٹھ کر چائے پیوں، کھانا کھاؤں، بوتل پیوں، پیانے پیوں، دوستوں سے ملوں. یہ بچے سے رواج ہے آج کل یہ پک شک تصویریں بنانے بھی آ گئے. تو جس نے مجھے چائے پیتے ہوئے دیکھا اس نے کہا جعفر یہاں چائے پینے آیا تھا. نہیں کھانا کھانے آیا تھا. نہیں تصویریں بنوانے آیا تھا. نہیں پیر اسغر شاہ کو ملنے آیا تھا. نہ میں تصویریں بنانا آیا، نہ میں چائے پینے آیا ہوں، نہ میں کھانا کھانے آیا. میں آیا ہوں جشن پڑھنے. یہ 3-4 باقیے تھے جو ہو گئے. نہیں آیا زمین پر بکریاں چلانے آمنہ کا چاند. نہیں میں ہوتا تو تھوڑے بول پڑتا تھا. آپ کنجوس لوگ بیٹھے ناراض نہیں ہوگا. جو مصطفیٰ کو ہاتھ سلام نہ کرے وہ چھٹی کرے. وہ علی کی بھی جان چھوڑے. وہ اچھا نہیں لگتا علی کو کہ محمد کو مولا نہ مانے. علی کو مولا ماننے سے پہلے محمد کو مولا ماننا واجب ہے. علی تیرا میرا مولا ہے، محمد علی کا بھی مولا ہے. اللہ اکبر. آپ سلامت ہیں، آپ خوش رہے. جھولیاں بھر کے جاؤ. اس جشن سے خالی بالکل نہیں جانے لگے. ساتھ ایک لفظ میں نے کراچی میں کہا ہے لیکن مجھے کراچی سے کم نہیں لگ رہا. کم از کم یار 2 منٹ سے بڑے ہوتے ہیں. 2 منٹ واہ کی انہوں نے مہران رہا ملک کیا بات خرید لیا ہے. دعا کریں. سادگی شرافت کی دلیل ہے، غربت کی نہیں. مصطفیٰ کی سادگی کو دیکھ کر غریبی نہیں کرا ہے. سلامت رہے سلامت رہے سلامت رہے. اب آپ بول پڑے. اب آپ نے میرا مالا بول پڑے. سادگی شرافت کی دلیل ہے. سرکار مصطفیٰ نے زندگی ایسے کیوں گزاری ہے؟ اپنی امت کے غریب کے لیے کہ میری امت کے غریب احساس کمزوری کا شکار نہ ہو جائے. وہ یہ کہہ کہ میرا سردار بھی ایسے رہتے تھے میں بھی ایسے رہ رہا ہوں تو کیا ہے. میرے اندر کا خطیب مطمئن نہیں ہوگا جتنی بھی داد ہوگی اس لیے میں تھوڑا حصہ اپنا بھی پا لے. واہ 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 واہ. اس محمد کو
جو خوش بیٹھے ہو کبھی دھوکے نہ دیکھو، جو کیمرے کے پیچھے چلے گئے بس آپ کے ایمان پر بھروسہ ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب، پورا عرب، صرف سعودی عرب بات نہیں ہو رہی، پورا عرب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا مقروض تھا۔ ہاں قرض معاف کروانے لوگ آتے تھے، وہ سارا دن مصطفیٰ کے سامنے نہیں کھل رہے تھے۔ اس کی غربت لکھتے پڑھتے ہوئے شرم آنی چاہیے، اپنے خود مہنگے ترین بنگلے میں بیٹھے، 3 4 5 گاڑیاں کھڑی کی ہوئی، کافی کا کپ سامنے رکھا ہوا ہے اور بچوں کو مصطفیٰ کی غریبی بتا رہا ہے۔ آئیے کہ بلائیے حضرت اللہ آپ کے انتظار میں تھے، آپ تشریف لے جگہ دو سیدہ صفیہ مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا، اسی طرح سے خیال محمد کرتے رہیں، آپ سنتے رہیں، مولا حفاظت فرمائیں۔ میں سمجھ گیا، ہاں کوئی پاک پڑھنے ہوتے ہیں، پیغام میں پہنچانا ہوتا ہے، وہ آپ جیسے کہ آپ نے رسول بھی کر لیا۔ کون سا آپ کا بندہ ہے جو خدیجۃ الکبریٰ کا مقروض نہیں تھا؟ توجہ کدھر چلے گئی؟ شیعہ سنت سارے دوست بیٹھے، پڑھا لکھا طبقہ بیٹھے، پڑھنے والے بھی، بعد میں علامہ صاحب تشریف لے گئے، مجلس میں بھی علماء حضرات تشریف فرمائے۔ میرے خیال کا خدیجۃ الکبریٰ کا وہ بندہ کون سے عرب کا جو مقروض نہیں تھا؟ وہ شملے والا نہیں تھا جو سیدہ کا مقروض نہیں تھا، وہ ترے والا کوئی تو دکھا جو بی بی کا مقروض نہیں تھا۔ میں دکھاؤں کہ کون نہیں تھا؟ سارا عالم خدیجۃ الکبریٰ سیدہ کا مقروض تھا، ابو طالب نہیں تھا۔ جو ہاتھ نیچے رہ گیا ہے زمان کا، اچھا نہ لگا ہو مجھے، قسم سے آپ ہاتھ کر دیے جو آگے گئے اسے آپ کو کہا ہے علی کا پاک بابا آپ سلامت رہے بھیجا۔ مولا اتنے بڑے علماء آپ سن رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ اسی طرح علماء کو زیادہ سنا کرو، علماء کو زیادہ سنا کرو، یہی آپ کی وکالت کرتے ہیں۔ نہ جایا کرو گھر علماء کی محفل چھوڑ کر، وہ کچھ نہ کچھ آپ کو کچھ نہ کچھ دے کے جائے گے۔ یہ انہی کی محنت علماء کی جو آج تک سید سلام کی یہ زندگی، یہ اسلام، یہ دین، یہ چل رہا تھا۔ ابو طالب نہیں تھا، پتر میرے حل ہو گئے، چنڈی کا نال کے کر لگے ہوں۔ وہ کیا کہیں گے؟ بچہ اس نے خوشی کی لیے کیا کرتا؟ ناراض ہوتے ہیں تو میں کیا کروں؟ کتنا بھی کہوں کہ ناراض نہ ہوں، ہوتا ہے کوئی ہو بندہ تو ہو جائے۔ میں بتاتا ہوں کہ کیسے ہوا ہے کہ جب حضرت عبدالمطلب نے اپنی زمین جائیداد تقسیم کی تھی اولاد میں، تو جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب کے حصے میں ایک ہی حویلی آئی تھی، اور یہ دونوں بھائی سگے ہیں ماں کی طرف سے بھی۔ تو غربت مصطفیٰ نہ لے کر شان مصطفیٰ بکریاں نہ چرا، بکریاں چرانا سونا لگ رہا سی، محبوب کو خدا دل کر دیا تو چرا لیا تو تو نے اس کو حد کر دی۔ سنت رسول ہے بکریاں چرانا، سنت رسول ہے یہ کرنا، محمد کا ہر فعل امت کے لیے سنت نہیں ہے۔ اگر مصطفیٰ کا ہر فعل امت کے لیے سنت ہے تو سرکار میں رات پہ گئے تھے تیاری پکڑ کر۔ مسواک کرنا سنت رسول ہے، کرتا یوں پہنا سنت رسول ہے، پجامہ یوں پہنا سنت رسول ہے، سرما یوں لگانا سنت رسول ہے، گھر میں یوں آنا ہے، گھر سے جانا کیسے ہے، مہمان کیسے بننا ہے، میزبان کیسے بننا ہے، حتیٰ کہ ناراض نہ ہو جانا، بیت الخلاء میں جانا کیسے ہے، بیت الخلاء سے آنا کیسے ہے، مسواک کیسے کرنا ہے، اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، بڑوں کی عزت کیسے کرنی ہے، چھوٹے سے شفقت کیسے کرنی ہے، اسلام دین کی تبلیغ کیسے کرنی ہے، یہ سارا دین حسین کے نانا نے مدینے میں بتایا ہے، مکے میں نہیں بتایا۔ مکے میں صرف اللہ کی وحدانیت کروائی ہے، باقی جو کچھ بھی ہے وہ 10 سالہ زندگی میں بتایا ہے کہ مدینے
شیعہ کتنے غریب ہیں، یا اللہ ہم کتنے غریب ہیں، ہمیں تو نے کتنا مسکین پیدا کیا ہے. محمد کا بتایا ہوا سرما یاد ہے، دکھایا ہوا ہاتھ بھول گئے. سبحان اللہ. جو ہاتھ اٹھ گئے جس کا پھیپھڑا پی کے ایک بار اونچا بول پڑے ہے علی. شان مصطفیٰ یہ نہیں ہے کہ غریبی محمد کے پڑی جائے، یہ شان مصطفیٰ نہیں ہے کہ مصطفیٰ کی صرف یتیمی پڑی جائے. بس میں ایک جھلک دکھلا کے میدان میں لگا پھر رہنا. پانچویں مولا کی حدیث سنانے لگا کہ مصطفیٰ ایک جو چیلنج ہے. یہ نہ ہو جوڑی صاحب یہیں بیٹھ کر تصدیق کرو، آپ کہنے کہ منہ پہ تصدیق کر دی جائے. نہیں، جب غلط ہو تو روکنا ہے. اللہ نے 10-12 دن ہو گئے، اللہ نے اپنی پرکار مشیت سے جسے خود تراش سنوار کے بنایا ہے وہ صرف ایک ہے، محمد. وہ وحدہ لا شریک ہے. یہ اس نے مصطفیٰ ایک ہی بنایا، محمد. لما تعلقت ارادت الحق باعجاز الخلق فابرز الحقیقت الاحمدیہ من قلوب الحضرت الاحدیہ فمميزه بميم الامکان ثم بدست منه عیون الارواح. آپ کے پانچویں سردار میرے باقر مولا فرماتے ہیں جب بے دل کا دل بنا کہ کوئی تو ہو جو مجھے بھی بتائے کہ میں لگتا کیسے ہوں. میں ہوتا تو بڑی بات دیتا. اللہ تیرے رزق میں اضافہ کرے جب آپ مہنگائی کھول کے محمد مصطفیٰ کی شان سن. آیا ہے وہاں سے وہاں آگے دی کمال ہو گیا. کوئی تو ہو جو مجھے اللہ کا بتائے میں لگتا کیسے ہوں، دکھتا کیسے ہوں. پھر فرماتے فابرز الحقیقت الاحمدیہ، اللہ نے حقیقت احمد کو ظاہر کیا من قموم الحضرت الاحدیہ، احدیت کے خزانے سے. میں نے کہا تھا کہ تمہیں شان مصطفیٰ سننی نہیں آئے گی، ہمیں پڑھنی تو آ جائے گی جناب سن نہیں سکیں گے. احدیت کے خزانے سے ظاہر کیا، ظاہر کر کے اللہ نے سامنے رکھا. کیا بات ہے صاحب، آپ کے سبحان اللہ کو میری طرف سے سبحان اللہ. کیا آپ نے مجھے چاہتے ہوئے کو واپس بلایا ہے، ورنہ میں پروگرام بدل گیا. سامنے رکھا. اتنا دیکھا اللہ نے، اتنا دیکھا کہ اپنے ہی بنائے ہوئے پہ عاشق ہو گئے. دعاؤں میں یاد رکھنا قبلہ. بندے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے بھی تخلیق محمد پہ گفتگو کرتے ہیں، اپنے علم کا روب چھاڑتے ہیں ہم غریبوں پر. بند باندھ اپنے علم کے سامنے صاحب انسان نطفے کے پیداوار کو کیا پتا کہ نور خدا کیا ہے. ایسے ہوا ہوگا تو ایسے ہوا ہوگا تو ایسے ہوا ہوگا. میں ایک جھلک دکھلاتا ہوں جس نے فتویٰ دینے مجھے دے کہ اللہ نے کیسے مصطفیٰ کو بنا کے ظاہر کیا. بس ایک جھلک ہے، یا میں ہوں گا یا بندہ صبح اٹھ کے نہا دھو کے فریش ہو گیا اپنی حیثیت کے مطابق کپڑے شپڑے پہن کے بڑے شیشے کے سامنے ہمارے گھروں میں لگے ہوتے ہیں تو کھڑا ہوتا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ خود کو خود سجا رہا ہے. آپ یہی کر کے نیچے نہ کر لینا جنہوں نے اٹھا لیں. یہ خود کو خود سجا رہا ہے. بس جاؤ محمد کے دشمن کا گلے کا جعفر بلانے لگا ہے. جب اس بے نیاز نے خود کو سجایا محمد بنا کے ہمیں دے. مولا سید کو سلام علیکم. ایک لفظ مشکل ہے میرے لیے نہیں، جناب کے لیے مشکل نہ بن جائے کہ آپ شاید اوپر سے نہ گزرتے ہیں.
سونے کی کان سے سونا نکلتا ہے، چاندی کی کان سے چاندی نکلتی ہے، ہیرے کی کان سے ہیرا نکلتا ہے، سرکار ہے احدیت کی کان سے۔ اس آہد نے نکال کے اس آہد کو سامنے رکھا۔ ہاں 80,000 سال اللہ نے اپنے محبوب کے نام لیے، یہاں کے 80,000 نہیں وہاں کے۔ اللہ بولتا نا حسین کے نام سنتے رہے، اللہ اپنے محبوب کی اسماء گنواتا تھا۔ چلو 99 نام تو آپ کو بھی یاد ہے، قرآن کے آخر صفحے پہ لکھے ہیں، 99 نام اللہ کے قرآن کے پہلے صفحے پہ لکھے ہیں۔ مشرک کافر ہمیں کہتے ہیں ایک نام تو محمد پہ کم کرتا، اللہ کے برابری نام تو نے رکھے ہیں۔ اللہ کے 99 نام نہیں ہیں، جس کی حد ہی نہ ہو اس کے ناموں کی کیا حد ہے؟ 80,000 سال کے بعد اللہ اپنے محبوب سے بولا تو میں اتنا بولا ہوں، اب تو بھی بتا کہ میں کون ہوں۔ حسین کے نانا نے پہلے اپنی یاقوتی مما ینتقل لب وہ حرکت دی اور ایک ہی نام لیا، تو اللہ۔ اس سے پہلے لفظ اللہ، اس میں اللہ کو ثابت کرے میں مذہب چھوڑوں، اس کو سب سے پہلے اللہ حیدری آئی بس کیا میں نہیں، سب سے پہلے اللہ اسے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ ہے، تو اللہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے جتنے اسماء مبارکہ ہیں وہ ہمیں رکھنے کی اجازت ہے۔ مسلمان اپنے بچوں کے نام رکھ لیں، رحمان رکھیں، رحیم رکھیں، جبار رکھیں، ستار رکھیں، غفار رکھیں، رازق رکھیں، مالک رکھیں، خالق رکھیں، یہ سارے اسماء اللہ کے ہیں۔ اللہ نام رکھنے کی اجازت نہیں، یہاں شرک ہو جائے، یہاں جہنمی ہو جائے، اتنی بڑی سخت سزا کا اس نے حکم دیا ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس کو اس کے محبوب کا واسطہ دے کر کہا، میں نے کہا مالک سارے نام ہی تیرے، سارے نام رکھنے کی مجھے اجازت نہیں، اللہ والا نام کو نہیں رکھنا دیتا۔ میں نے چل کم کر، یہ پہلا وفا ہے میرے محبوب کا۔ اس میں پریشان کرنے کون سی بات ہے؟ پھیکی ہنسی جو بندے ہنس پڑے، اس میں کون سی پریشان کرنے بات ہے؟ کوئی تحفہ اپنے اللہ کا محبوب ہے، تیرا میرا محبوب ہے۔ فرمایا 80,000 سال کے بعد اللہ اپنے محبوب سے بولا اگر تم نے ہمیشہ میرے پاس رہنا ہوگا تو میرا محبوب تو ایسے زیادہ جیسا تو ہے، تجھے جاہل زمانے میں بھیجنا ہے تو 2-4 ضروری میرے اپنے کام ہیں جن کے لیے تجھے جانا پڑے گا۔ اگر تو ایسے ہو کے چلا گیا جیسا تو ہے تو وہ لوگ تجھے احد مانیں گے، جبکہ احد میں ہوں، کیونکہ میں نظر نہیں آتا تو نظر آئے گا۔ وہ تجھے بے مثل مانیں گے جبکہ بے مثل و بے مثال میں ہوں، وہ تجھے لا شریک مانیں گے جبکہ وہ میں ہوں۔ سرکار رسمان نے کہا مالک تو حکم کرے خوش ہو جائے گا۔ فوراً اللہ نے اسی ایک نور کو جو مصطفیٰ کے سرکار کا نور تھا اسی کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا، دوسرے کا نام علی رکھ دیا۔ اللہ کہتا ہے تیرا دوسرا آ گیا بے مثال۔ علی تو توحید بچانے والے کا نام ہے، ادھر چلے گئے ہو تم، علی علیحدہ نہیں ہے۔ اب یار مجھے نہ پوری دنیا میں اس بات کی بہتر قیمت نہیں، چلو 2-4 دوست بھی دے دو۔ علی علیحدہ خلق نہیں ہوا، محمد کا آدھا ہے علی۔ نا یار پھر آپ چپ کر گئے، آدھا خون ہے علی، آدھی روح ہے، چونکہ ایک نور کا دوسرا حصہ ہے تو آدھا بدن ہے محمد کا، آدھی روح ہے، آدھا گوشت ہے، آدھا خون ہے۔ باقی جتنی کائنات ہے میں بتاتا ہوں، پیسے خوشے سے مانگ رہا، شاباش مانگ رہا ہوں، ویلا نہ سکی میرے اوپر جان دے گئے۔ میں ویلا لے نہیں آیا، میں جناب کی شاباش لینے آیا ہوں۔ باقی جتنی کائنات ہے 80,000 سال کے بعد میرے
اللہ نے کہا حبیب یہ پسینہ پوچھنا نہیں ہے، یہ میری محبت کا نتیجہ ہے. کیا فرمایا؟ خلق اللہ الملائکہ من عرق راسہ وخلق اللہ اللہ والقلم والعرش والکرسی والجنت والکوثر والبیت المعمور والکعبہ من عرق وجهہ وخلق اللہ الانبیاء من عرق صدرہ وخلق اللہ العرش من الشرق الى الغرب من عرق رجلہ. بیٹھے ہو؟ فرمایا اللہ نے سارے فرشتے میرے نانا کے سر کے پسینہ سے بنائے. پہلے تو علی کے فضائل پڑھتے تھے، اب نبی بھی چپ ہو گئے. ماشاءاللہ سارے فرشتے میرے نانا کے سر کے پسینہ سے بنائے. فرمایا اللہ کلام کرسی جنت کوثر تسلیم سرسبیل بیت المعمور چوتھے آسمان پر ہے. جس طرح ہم کعبے کے طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں اللہ کو، فرشتے بیت المعمور کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں. محمد کے پسینے سے بنایا، کعبہ محمد کے پسینے سے بنایا، جبرائیل محمد کا پسینہ، اسرافیل محمد کا پسینہ، میکائیل محمد کا پسینہ، جبرائیل محمد کا پسینہ، سرسائیل محمد کا پسینہ، رات محمد کا پسینہ. جس کا نام سب کو یاد ہے فطرس محمد کا پسینہ. پورا پسینہ نہیں، پسینے کا ایک قطرہ. پسینے کے ایک قطرے کا نام جبریل ہے، ایک قطرے کا نام میکائیل ہے، ایک قطرے کا نام اسرافیل ہے، ایک قطرے کا نام سارے فرشتے کے قطرہ. کعبہ مصطفیٰ کے پسینے کا ایک قطرہ، بیت المعمور سرکار کے پسینے کا ایک قطرہ. میں خوش ہوں میرا اللہ ہے، نہیں پتا مجھے. تو ہر دل کو جانتا ہے تیرے محبوب کی آمد پر رہنما کتنا خوش ہے. جو خوش ہے وہ اسے خالی نہ بھیجے، جو منہ بنا کے بیٹھا اس کا منہ ایسا ہے. جو آدم مسکرا سکا وہ کب مسکرائے گا؟ آدم محمد کے پسینے کا ایک قطرہ، نوح محمد کے پسینے کا ایک قطرہ، موسیٰ مصطفیٰ کے پسینے کا ایک قطرہ، عیسیٰ سرکار کے پسینے کا ایک قطرہ. کیا ہے یوسف کا حسن؟ میرے شہنشاہ کے پسینے کا ایک قطرہ. میرا دل کرتا ہے ایک دفعہ پھر کے نیوں اور وہ جو جبریل پسینہ، میکائیل پسینہ، سرسائیل پسینہ، فطرس پسینہ، رات پسینہ، جبرائیل پسینہ، آدم پسینہ، نوح پسینہ، موسیٰ پسینہ، یوسف پسینہ، عیسیٰ پسینہ. ساری کائنات محمد کا پسینہ ہے، بس علی محمد رسول ہے. سلامت رہو، سدا آباد رہو. حسین کی ماں کو کسی کا محتاج نہ فرمائے. سرکار مصطفیٰ کا سلسلہ میں مولا کو ہر دعا قبول فرمائے. اب میں وہ جملہ کہنے لگا جو میں نے پورے 50 منٹ میں نہیں کہا.